کٹنگ بناتے ہیں، کیسا مذاق اڑاتے ہیں خدا کے نبی کی سنت کا۔ ظالم اگر نہیں رکھنا تو نہیں رکھو، رکھنا ہے تو صحیح معنوں میں رکھ لو۔ یہ کٹنگ مختلف یہودیوں کی شکل بنا کے تم دنیا میں زندگی گزار رہے ہو، نبی اس سے خوش ہوتا ہے، نبی اس سے خوش ہوتا ہے۔ نبی کو خوشی محسوس ہوگی کہ میری امت میری سنت کا اس طرح مذاق اڑا رہا ہے۔ مختلف شکلیں، یہود کی شکلیں، نصارہ کی شکلیں، قادیانیوں کی شکلیں، دوسرے کفار کی شکلیں بنا کے امت کا ہر فرد دنیا میں گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے اور خوش ہے، میں اچھا لگتا ہوں۔ اچھا نہیں لگتا، تم سے زیادہ یعنی خنزیر کوئی نہیں ہے، تم سے زیادہ بے غیرت کوئی نہیں ہے، تم سے زیادہ نبی کی سنت کا مذاق اڑانے والوں، نبی کے تم امتی ہو، اپنے آپ کو امتی سمجھتے ہو۔ تمہاری جیسوں کے لیے حضور نے فرمایا کہ ان کی تکلیف بھی مجھ میں گزار دو، امتی اسی کو کہتے ہیں۔ نمازیں ہمارے بےڈنگے، کبھی دل نے چاہا نماز پڑھنی، کبھی نہیں چاہا تو نہیں پڑھی، کبھی کسی اور نبی کی سنت کو ادا کرنے کی توفیق ملی، کبھی نہیں ملی، کبھی ہم نے اشراق کی نماز نہیں پڑھی، ساش کی نماز کبھی نہیں پڑھی، ہم نمازوں کے آگے پیچھے سنتیں ہیں وہ بھی نہیں پڑھتے۔ نماز کے اندر سنتیں ہیں، نماز سے پہلے بھی نماز کے بعد بھی سنتیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں دعا ختم ہوئی نہیں، ہم باغنا شروع کر دیں، باغنا شروع کر دیتے ہیں، دعا کے لیے بھی نہیں چاہتے کہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے کہ اس وقت دعائیں مانگو، اللہ کو مناؤ، اللہ کے سامنے ایک دو قطرے آنسو کے بہاؤ کہ تمہاری دعائیں قبول ہو جائے، تمہاری حاجتیں پوری ہو جائیں، تمہاری مشکلیں آسان ہو جائیں، تم سے مصیبتیں ہٹ جائیں، تمہاری پریشانیاں دور ہو جائے، تم سے بیماریاں دور ہو جائے، تم دعا تو مانگو خدا سے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب تم دعا مانگو گی تمہاری دعاؤں کو قبولیت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ قبول فرما دیتے ہیں۔ کبھی مسلمان کا دعا رد نہیں ہوتا، مسلمان کی دعا قبول ہو جاتی ہے، لیکن مسلمان کو جب دعا مانگنے کی توفیق ہی نہ ہو، پھر یہاں سے سلام پھیرا نہیں، فوراً جوتیاں اٹھا کے بھاگو، جوتیاں اٹھا کے بھاگو، کہاں جاؤ گے؟ دکانیں تمہاری بند ہیں، گھر میں جا کے بیٹھ جاؤ گے، ٹی وی دیکھو یا موبائل پہ فاش چیزیں دیکھو۔ تم کو موبائل دیکھنے سے خوشی حاصل ہو جاتی ہے، موبائل میں تم کو بہت کچھ ملتا ہے فحاشیت کی، لیکن قرآن سے تم کیوں متنفر ہو؟ قرآن کو سامنے کبھی نہیں رکھتے، قرآن سے دل لگاؤ، قرآن کو سینے سے لگا لو، قرآن کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ لو، تمہاری آنکھوں میں نورانیت پیدا ہو جائے، تمہارے دل میں نورانیت پیدا ہو جائے، تمہارا ایمان بن جائے۔ ایمان جب ہوگی تو کامیابی ہوگی۔ صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دی ہے، ان کے دلوں میں ایمان کو روشن کر دیا ہے، ان کے دلوں میں ایمان کو مضبوط کر دیا ہے اللہ نے۔ فعلم ما فی قلوبہم، ان کے ایمان کو اللہ جانتا ہے کہ واقعی مومن ہے، ایمان والا ہے، ان کے باطن کو اللہ نے جانچ لیا کہ اندر ایمان ہے۔ ہم تو کہتے ہیں ایمان والے ہیں کہ اندر ہم کالے ہیں، اندر کالے ہیں۔ ان کے ایمان کی گواہی اللہ کی ذات خود دیتا ہے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔
اللہ اپنے ان صحابہ کرام اس مخلوق سے راضی ہوا، اللہ ان سے راضی ہوا، جب ان سے راضی ہوا ان کے دلوں میں ایمان کو ڈال دیا، ایمان کو مضبوط کر دیا۔